بستر غفلت سے اٹھ غافل خدا کے واسطے، کر مہیا اٹھ کے کچھ روزے جزا کے واسطے۔ حد بھی ہے ہر چیز کی، آخر کہاں تک سوئے گا؟ آج یوں سویا تو کل پھر ہاتھ مل کے روئے گا۔ جاگنا ہو جاگ لو افلاک کے سایہ تلے، کیونکہ حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ بے نمازی کی بہت بڑی سزائیں ہیں۔ ایک شخص خواب سے بیدار ہوتا ہے اور ہونے کے بعد اپنی داستان سناتا ہے۔ کہتا ہے آج رات میں نے 5 خبروں سے عبرت حاصل کی اور توبہ پر آمادہ جو ہوا ہوں اس کی وجہ یہی ہے۔ کفن چرانے کی غرض سے میں نے جب پہلی قبر کو دی تو مردے کا منہ قبلہ سے پھرا ہوا تھا۔ میں خوف زدہ ہو کر جوں ہی پلٹا، غیبی آواز نے مجھے چونکا دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا کہ اس مردے سے عذاب کا سبب دریافت کر لے۔ میں نے گھبرا کر کہا مجھ میں ہمت نہیں، تم ہی بتلاؤ۔ آواز آئی یہ شخص شرابی تھا۔ اور حضرت ابو ہریرہ قسم کھا کے فرماتے ہیں کہ کسی آدمی کو جو شرابی ہو اس کو دیکھو کہ اگر قبر اس کی کھود کے تو اس کا منہ قبلے سے پھرا ہوا پاؤ، یعنی اتنا منحوس آدمی ہوگا اس کا رخ قبلے سے فرشتے پھیر دیں گے۔ تو اس لائق ہے نہیں، تیرا منہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ تو قبلہ کی طرف اپنا منہ کرے، اس لیے پھیر دیں گے۔ تو پتہ چلا جو شرابی ہوتا ہے اللہ اور رسول فرشتے سب اس سے ناراض رہتے ہیں اور مرنے کے بعد اس کا رخ قبلہ سے پھرا ہوگا اس کا چہرہ۔ وہ کہتا ہے پھر میں نے دوسری قبر کو دی تو ایک دل ہلا دینے والا منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ مردے کا منہ خنزیر جیسا ہو چکا ہے اور طوق اور زنجیر میں جکڑا ہوا ہے۔ غیب سے آواز آئی یہ جھوٹی قسمیں کھاتا تھا اور اتنا ہی نہیں حرام روزی کماتا تھا، مل جائے چاہے یہاں سے ملے، چاہے جیسا ہو، مال ہو چاہے جیسا ہو، ایسی روزی وہ کھاتا تھا اور بار بار جھوٹی قسمیں کھاتا تھا، جھوٹا ہو چکا تھا۔ تیسری قبر کو دی، وہ بیان کرتا ہے اپنی داستان سناتا ہے تو اس میں بھی ایک بھیانک منظر تھا۔ مردہ گدی کی طرف زبان نکالے ہوئے تھا اور اس کے جسم میں آگ کی کیلیں ٹھکی ہوئی تھی۔ غیبی آواز نے بتایا یہ غیبت کرتا تھا، چغلی کھاتا تھا اور لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا، ادھر کی ادھر لگاتا تھا، آپس میں جھگڑا کرواتا تھا۔ اس کا کام ہی یہی تھا۔ اس کی سزا یہ ہے کہ اس کے گدی زبان اس کی گدی کی طرف نکلی ہوئی ہے اور اس کے منہ میں آگ کی کیلیں ٹھوکی ہوئی ہے۔ وہ بیان کرتا ہے چوتھی قبر میں نے کھودی تو میری نگاہوں کے سامنے ایک بے حد سنسنی خیز منظر تھا۔ کیا تھا وہ؟ مردہ آگ میں الٹ پلٹ ہو رہا تھا، فرشتے آگ کے گرزوں یعنی ہتھوڑوں سے مار رہے تھے۔ مجھ پر ایک دم دہشت طاری ہو گئی اور میں بھاگ کھڑا ہوا، مگر میرے کانوں میں ایک غیبی آواز آ رہی تھی کہ یہ بدنصیب نماز روزہ رمضان میں سستی کیا کرتا تھا۔ نماز تو یہ پڑھتا تھا پر سستی کر کے، وقت گزار کے، کاہلی کیا کرتا تھا، اس کی سزا یہ ہے۔ اللہ اکبر، یعنی نماز اور روزے میں سستی کرنا۔
روزہ آج رکھیں گے کل نہیں رکھیں گے، چھوڑو، بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، یہ تو روزہ ہو گیا۔ نماز ابھی ٹائم باقی ہے، ابھی صلاۃ نہیں ہوئی ہے، ابھی جماعت ہونے میں اتنا منٹ باقی ہے، یہ باقی ہے، اس کو کہتے ہیں قائلی۔ حالانکہ پڑھنا، اس کی سزا یہ تھی کہ آگ میں اسے تپایا جا رہا تھا، الٹ پلٹ ہو رہا تھا، جیسے مچھلی نہیں تلتے ہیں ایسے ہو رہا تھا۔ تو ان کا حال یہ جو سستی کرتے ہیں، جو پڑھتے ہی نہیں ہیں سرے سے، ان پر کیسا عذاب ہوگا، اللہ ہم سب کو بچائے۔ وہ بیان کرتا جب 5ویں قبر کھودی تو اس کی حالت گزشتہ 4 قبروں سے بالکل الگ تھی۔ قبر حد نظر تک وسیع تھی اور اندر ایک نوجوان چاند سا چہرہ چمکتا ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ غیبی آواز نے بتایا اس نے جوانی میں توبہ کر لی تھی اور نماز و روزہ کا سختی سے پابند تھا۔ تو ان حکایات کو بار بار سنیں اور خوف خداوندی سے لرزیں۔ اللہ کبھی کبھی قبر کے مناظر یعنی برزخ کے حالات اس لیے دکھا دیتا ہے تاکہ لوگ اس سے درس عبرت حاصل کریں اور ان گناہوں سے بچنے کا سامان کریں۔ میرے آقا علیہ السلام کا ارشاد خوشبودار کہ بروز قیامت بچھو جیسا حریش نامی ایک جانور جہنم سے آئے گا جس کی لمبائی زمین سے لے کر آسمان تک اور چوڑائی مشرق سے لے کر مغرب تک۔ جبریل اس سے استفسار فرمائیں گے، پوچھیں گے اے حریش کہاں چلے؟ کہے گا میدان قیامت میں جا رہا ہوں۔ پوچھیں گے کس کس کو طلب کرتے ہو؟ کہے گا 5 طرح کے شخصوں کو۔ نمبر 1 بے نمازی، نمبر 1 بے نمازی، نمبر 2 جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتا، نمبر 3 ماں باپ کا نافرمان، نمبر 4 شرابی اور نمبر 5 مسجد میں دنیا کی باتیں کرنے والا۔ ان پر میں سزا مسلط کرنے جا رہا ہوں، میں بہت بھیانک جانور ہوں۔